اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم اے ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ آپ سے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر مخاطب ہوں۔ آج ہمارا ایک اور اہم موضوع ہے جس کے بارے ہم آپ کو کچھ تفصیلات بتائیں گے، یعنی کہ پرائیویٹ اسکولوں کی بدماشیاں، کب کم ہوں گی والدین کی پریشانیاں، حکمرانوں کی آئینی ترمیم کے چکر میں آنیاں اور جانیاں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پرائیویٹ اسکولوں کی بدماشیاں جاری و ساری ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ان کی فیسیں زیادہ تھی اور اس کے علاوہ یہ جون جولائی کی فیس بھی بدماشی سے لیتے تھے، اور ان کے لیے بعد میں ایک وقت آیا کہ پرائیویٹ اسکول کا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ میں قائم کر دیا گیا کہ پرائیویٹ اسکولوں کو یہ کنٹرول کریں گے، مگر کوئی کنٹرول جو ہے پرائیویٹ اسکولوں پہ نہیں ہے، خاص طور سے جو بڑے بڑے اسکول ہیں، نامی گرامی اور بڑے بڑے لوگوں کے، ان پہ تو کسی کی مجال نہیں ہاتھ ڈالے۔ اچھا، اب جو چھوٹے علاقوں میں پرائیویٹ جو اسکول ہیں یا کوچنگ سینٹر ہیں، ان پہ کوئی چیک نہیں ہے، نہ ان کی کوئی فیس کا معیار مقرر ہے گورنمنٹ کی طرف سے، نہ ریٹ مقرر ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس ریٹ صرف دو چیزوں پر ہیں، گوشت اور دودھ، بس ان پہ جو ہے وہ چھاپے مارے جاتے ہیں یا بھتے لے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس اس کے علاوہ کسی ریٹ کی لسٹ جاری ہو جاتی ہے مارکیٹ ایسوسیشن، مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے، مگر اس پہ عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہے۔ انتظامیہ تو بالکل خاموش ہے یا پھر اپنی من موجیوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اب پرائیویٹ اسکولوں کی بدماشیاں یہ دیکھیں کہ فیسیں وہ ہر سال بڑھا دیتے ہیں، اور جون جولائی کی فیسیں جب کہ چھٹی ہوتی ہے وہ یہ کہہ کے لیتے ہیں، ایڈوانس میں لے لیتے ہیں، یعنی مارچ میں جون کی اور اپریل میں جو ہے وہ جولائی کی فیس لے لیتی ہیں کہ جی ہم نے ٹیچرز کو تنخواہیں دینی ہے تو ہم اپنی جیب سے کیوں دیں، آپ کی جیبوں سے نکالیں گے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ جو اس پہ وینس وغیرہ ہوتی ہیں، وین ڈرائیورس ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی جون اور جولائی کی تنخواہیں دیں۔ اچھا، اب جون جولائی میں اگر وہ پرائیویٹ طور پہ کام کرتے ہیں یا کہیں پکنک پارٹیوں میں، شادیوں میں یا کہیں جاتے ہیں، تو کیا ان کو پیسے نہیں ملتے؟ کیا وہ پیسے واپس اسٹوڈنٹس کو یا ان کے والدین کو واپس کرتے ہیں؟ وہ بھی وہ ساتھ بدماشیاں کرتے ہیں۔ اچھا، پرائیویٹ اسکولوں نے ایک نئی بدماشی یہ شروع کر دی ہے کہ اب یونیفارم بھی آپ ان سے خریدیں اور کتابیں بھی ان سے خریدیں۔ جو کتاب جو ہے وہ 40 روپے کی اگر بازار میں ہے تو وہ 140 روپے کی آپ کو دیں گے۔ اچھا، اگر آپ جو ہے وہ فیس نہیں دیں گے، فرض کریں فیس جو انہوں نے مقرر کی ہے اپنی بدماشی سے نہیں دیں گے، تو وہ فیس بچے کو جو ہے وہ اسکول سے نکال دیں گے، وارننگ دینا شروع کر دیں گے، ان کی ڈائری میں لکھ دیں گے کہ جی اگر کل یہ فیس نہیں لائے تو اسکول سے نکال دیا جائے گا، یا پھر بچوں کو سزائیں دیتے ہیں، بینچ پہ کھڑا کر دیا یا باہر کھڑا کر دیا، اس طرح ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اچھا، پھر کئی اسکول جو ہے پرائیویٹ، ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، یعنی کہ 60 گز کے مکان میں، 80 گز کے مکان میں انہوں نے جو ہے وہ سیکنڈری اسکول کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں، ان کی بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے احاطے ہیں، گراؤنڈس ہیں، سب کچھ ہے جو ایک اسکول کے لیے ہونا لازم ہے۔ اب ان کا کوئی معیار نہیں ہے، 60 گز، 80 گز، 100 گز، 120 گز، اس میں سیکنڈری اسکول، اور بلکہ اب تو کالج اور یونیورسٹیاں بھی جو ہے ان چھوٹے چھوٹے پلاٹوں میں قائم کر دیجیے گا، کیونکہ اوپر جو ہے وہ سب مافیاز ہیں، پھر ان کی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، ان کی ایسوسیشن ہڑتالوں کی دھمکی دے دیتے ہیں، پھر اوپر ان کی سب جگہ لائنیں ہیں۔ اب گورنمنٹ کا اگر ادارہ ہے اسکول کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے ان کے منتھلیاں اور بھتے جو ہے وہ مبینہ طور پہ جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یا حکمرانوں کی اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ اچھا، اب ماں باپ بیچارے کیا کریں، بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور پھر وہ فیسیں بھی نہیں دے سکتے، دوسری طرف جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے، حکمران ایک ہی جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے، فلاں ملک نے یہ کہہ دیا، فلاں ادارے نے یہ کہہ دیا، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ اب پتہ نہیں ان کے گھر میں کوئی مہنگائی کم ہو گئی ہوگی، کہ وہ تو اربوں خربوں پتی، ان کے یہاں تو مہنگائی کم ہو گئی ہوگی، بہرحال عام آدمی کے لیے مہنگائی کو کم نہیں ہوئی۔ اب وہ بیچارے بچوں کو پڑھائیں، خود کھائیں، یا اگر کرائے کا مکان ہے تو کرایہ دیں، یا کیا کریں، مگر یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تعلیم ہے، صحت ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ تمام دوسرے ممالک میں جو ہے
وہ ملک جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں جو ہے وہ دیتے ہیں، یا تو کئی ممالک میں مفت ہے یا پھر اچھی تعلیم وہ دیتے ہیں، مگر یہاں تو ہے وہ لوٹ، ہر شعبے میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ اچھا حکمران جو ہیں وہ بیچارے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، پچھلے ایک مہینے 2 مہینے سے بس وہ 26ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم، مگر یہ ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم سے عوام کا کیا فائدہ؟ کیا اسکولوں میں بچوں کو کوئی سہولت ہو جائے گی، ماں باپ کو سہولت ہو جائے گی، یا اور کوئی عوامی سہولت ہو جائے گی کہ وہ پبلک جو ہے، پبلک کو سہولت ہو جائے گی؟ صرف یہ ہے کہ آئینی ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ آئینی ترمیم ہو جائے اور پھر ہر میٹر یہ اپنا آئینی عدالت میں لے جائیں اور وہاں جا کے کہیں جی یہ چیز غیر آئینی ہے، یعنی اپنے مفاد میں ہو تو آئینی بھی ہے، اپنے مفاد میں نہ ہو تو غیر آئینی ہے۔ بس سر توڑ کوششیں جاری ہے کہ بس 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے، ورنہ تو ہم مر جائیں گے۔ اچھا ابھی ایک چیز میں، خیر وہ ہے تو غیر متعلقہ چیز، مگر پھر بھی جب باتوں میں بات نکلتی ہے تو ضروری ہے۔ اچھا ابھی جو ہے وہ 18 اکتوبر 2007 کو جو ہے پیپلز پارٹی کی جو شہید چیئرمین ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے سلسلے میں آج 18 پچھلے دنوں یعنی کہ 18 اکتوبر کو ایک جلسہ حیدرآباد میں منعقد ہوا شہیدوں کی یاد میں۔ اب آپ کام دیکھیں کہ شہیدوں کی یاد میں جو ہے وہ جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ گانے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، لوگ ڈانس کر رہے ہیں، اور پھر چیئرمین صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے ان کو بس وہی بس 26ویں آئینی ترمیم وہ ہوگا، میں کرا کے رہوں گا، اور ایسا ہو گیا، اور ورنہ میں ابھی جا رہا ہوں، اب ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ارے بھائی وہ شہیدوں کا اگر آپ پروگرام کر رہے ہو اور وہاں لوگ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کرایہ دے دے کے، پیسے دے دے کے بسوں میں گاڑیوں میں لا کے وہاں بیچاروں کو بٹھا دیا جاتا ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ بھئی کس سلسلے کی تقریب ہے یا کیا ہے۔ بس وہ ایک یہ جانتے ہیں کہ یہ بی بی کا بیٹا ہے، بلاول ہے، بس، اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو۔ وہاں بھی آپ جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں، گانے بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی آپ جو ہے قرآن خوانی کریں، کوئی دعائیں کریں، جو مرحومین تھے، شہداء تھے، ان کے بارے میں نئی سیاسی باتیں، گانے بج رہے ہیں۔ یہی حال ان کا جو ہے وہ بی بی شہید کی برسی کے موقع بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ان کو جو ہے سیاسی باتیں کرنی ہوتی ہے۔ بھائی اگر آپ مرحومین کے لیے کوئی تعزیتی پروگرام کر رہے ہیں، کوئی سلسلہ کر رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ مغفرت کی دعائیں کریں، قرآن خوانیاں کریں، وہ آپ ایک سائڈ پہ کرتے تو ہیں، مگر وہ جو لوگ جو جلسہ ہوتا ہے وہاں بھی آپ کرائیں، وہاں بھی آپ جو ہے علماء سے جو ہے وہ دعائیں کرائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان دعاؤں پہ آمین کہیں گے تو مرحومین جو ہیں وہ ان کی مغفرت جو ہے ان میں آسانی ہو جائے گی۔ مگر آپ کو سیاسی باتیں کرنا ضروری ہے، آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں سیاسی باتیں کرے۔ اچھا وہ بیچارے بھیڑ بکریاں ہیں، مطلب وہ بھیڑ بکریاں تو ویسے تو نہیں، اللہ نے ان کو انسان بنایا، مگر آپ نے ان کو جو ہے بھیڑ بکریاں بنا کے رکھ دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، بس آپ نے سیاسی باتیں کرنی ہیں، تعلیم آپ نے ان کو دینی نہیں ہے۔ سرکاری اسکول جو ہے وہ آپ نے تباہ برباد کر دیا۔ سرکاری اسکولز میں جو ٹیچرز ہیں آج کل، خاص طور سے اندرون سندھ، ان کا حال آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ بیچاروں کو کچھ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ آپ نے لوگ لگائے ایسے ہیں کہ بھئی جاہل لوگ لگاؤ ٹیچر، تاکہ آگے جو نسل نکلے وہ بھی جاہل ہو۔ اگر یہ پڑھ لکھ گئے تو پھر تو ہماری گردنیں پکڑیں گے، ہمیں رہنے نہیں دیں گے۔ یعنی کہ اب ہم تو عوام کی آواز بن کر یہ باتیں کرتے رہیں گے کہ بھائی خدا کے لیے اس طرف بھی توجہ دیں۔ اگر سرکاری اسکولوں میں اچھی تعلیم ہو، اچھے ٹیچرز ہوں، اچھے سلسلے ہوں، تو پرائیویٹ اسکولوں کی نوبت کیوں آئے؟ اب لوگ جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز آتے نہیں ہیں، وہاں پڑھائیاں ہوتی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے، بھاری فیسیں، بدماشیاں، غنڈہ گردیاں۔ ٹھیک ہے جی، بچے کو یہ اگر نہیں فیس دے سکتا تو لے جاؤ، اس کو ہم نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اچھا فیسیں تو بھاری لیتے ہیں، وہاں بیچارے ٹیچرز ہیں، ان کو وہ تنخواہیں نہیں دیتے ہیں۔ بھاری فیسیں تو آپ لے لیتے ہیں مگر تنخواہیں ان کو نہیں دیتے۔ اگر اچھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچرز رکھیں گے تو ان کو پیسے دینے پڑیں گے۔ یہاں آپ عام عوام سے تو پیسہ لوٹ رہے ہیں، مگر ان بیچارے جو ٹیچرز ہیں ان کو، اسٹاف کو جو ہے وہ اچھی تنخواہیں نہیں دیں گے، اچھی سہولتیں نہیں دیں گے۔ عوام سے جو ہے وہ آپ نے لوٹا ماری کرنی ہے۔ اب تو وہ یونیفارم بھی اور کتابیں بھی سب آپ دیں گے، یعنی ایک غنڈہ گردی بدماشی جاری ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے محکمے تو ڈھیروں سارے بنا دیے،
اس کے بعد بھی ہم کسی وقت آئے گا انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں سندھ گورنمنٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ محکمہ کیا کر رہے ہیں، ان میں کیا کیا ہونا چاہیے. یعنی پچھلے کئی سال سے انہوں نے ایک نیا عہدہ اسپیشل سیکٹری کا، یعنی سیکٹری ہے، پھر ایڈیشنل سیکٹری 1 2، اس کے بعد اسپیشل سیکٹری، پھر نیچے ڈپٹی سیکٹری 1 2، یہ وہ بس لگائے ہوئے ہیں. اچھا اس پہ پھر یہ ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ آپ جو ہے ان کو گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے رکھی ہیں، اور جو سہولتیں ان کو نہیں بھی ملنی چاہیے وہ بھی آپ نے دے رکھی ہیں. مطلب اس لیے کہ ان کو یہ اپنے لائن سے لگے رہے، ہم اپنے لائن سے لگے رہے، ہمیں کوئی پوچھے رہے. تعلیم جو ہے وہ مین چیز ہے. لوگوں میں تعلیم ہوگی تو شعور آئے گا، اور شعور آئے گا تو پھر یہ ہے کہ ملک میں ترقی ہوگی. مگر آپ تعلیم کیوں دلوائیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے باہر او لیول اے لیول یا باہر بھیج دیں گے پڑھنے کے لیے، مگر غریب کے بچوں کو، عام عوام کو آپ تعلیم کیوں دیں گے؟ تو آج ہمارا پروگرام تھا پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو لوٹا ماری ہے، غنڈہ گردی ہے، اس پہ جو ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے. ان کی فیسیں جو ہے ان کی ایک فیس ہونی چاہیے کہ فلاں اسکول کی جو ہے وہ 10,000 ہے، فلاں کی 8,000 ہے، کسی کی 5,000 ہے، کسی کے جو ہے وہ 3,000 ہے. مطلب مختلف اسکولوں کا مختلف ریٹ ہے، اور کتابوں کا بھی یہی حساب ہے. اچھا آپ بتائیے کہ جب وہ تعلیمی معیار ایک نہیں ہوگا تو آگے جا کے پھر وہ تضاد ہی پیدا ہوں گے. اس کے بعد پھر کالجز میں، یونیورسٹیز میں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے آگے یونیورسٹیز جو ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں، ان میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ فیل نہیں ہوتا. یعنی کہ وہاں ظاہر ہے وہ تو ان کو پیسے لینے ہیں، بس پیسے لے کے ڈگریاں دے دینی ان کو. اس کے بارے میں بھی آئندہ ہم بات کریں گے. کوچنگ سینٹر وغیرہ، کچھ کوچنگ سینٹر کراچی میں ایسے ہیں کہ جن کی میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ میں سیٹنگ ہے. اس کے بارے میں آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ان کی کیا غنڈہ گردیاں اور بدماشیاں اور کیا سیٹنگ ہے. یعنی رشوت کا بازار گرم ہے، لوٹا ماری مافیاز کی بھرمار ہے. حکومتوں کا جو ہے، حکومت جو متعلقہ محکمے ہیں وہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جان بوجھ کر اپنے ان کے سلسلے جاری ہے. مطلب کوئی چیک نہیں ہے، مگر کوئی خوف ہو پرائیویٹ اسکولوں پہ یا کسی بھی ادارے پہ تو یہ غلط کام ہو ہی نہ. ظاہر حکمران خود جب کرپشن میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں تو پھر یہ پرائیویٹ اسکول ہوئے یا کوئی اور سلسلے ہوئے یا اور ادارے ہوئے، اس کو وہ کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کے اپنے ادارے جو ہے وہ کرپشن میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پرائیویٹ اسکولوں کو یا پرائیویٹ کالجز کو، یونیورسٹیز کو کیا دیکھنا؟ بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے کہ بھائی غریب لوگوں کو، عام لوگوں کو جو ہے ان پرائیویٹ اسکول مافیا سے جو ہے نجات دلائی جائے. کئی مرتبہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ بھائی آپ یہ جون جولائی کی فیس نہیں لیں گے، مگر وہ اپنی منمانیاں ان کو جاری. اب عام آدمی بیچارہ کہاں جائے، کہاں پھر عدالت میں جائے، پھر کیس کرے، پھر آرڈر ہو اس کے بعد. کیونکہ نیچے جو امپلیمنٹیشن ہے، جو عمل درآمد کرنے والے ہیں، وہ حکومت کے محکمہ تعلیم ہے، مگر وہ جب کچھ کریں گے نہیں تو پھر اس طرح کی بدماشیاں جاری رہیں گی. ان کی ایسوسیشنز ہیں، ان کی بدماشیاں جاری رہیں گی. بہرحال یہ ہے کہ آج ہماری یہ جو ویڈیو تھی وہ پرائیویٹ اسکولوں کی بدماشیوں کے سلسلے میں تھی. انشاءاللہ اسی طرح آئندہ جو ہے ہم پبلک کے ایشوز پہ جو ہے وہ ویڈیوز کرتے رہیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. آخر میں اجازت چاہنے سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے AK ڈیجیٹل نیوز، تو آپ اس کو بیل آئیکن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں. اپنے دوست احباب، عزیز رشتہ دار، فیملی ممبر سے بھی اس کو سبسکرائب کرائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں. اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.